اس پہاڑی کا سینہ چیر کر یہاں سے نہر نکالی گئی ہے۔ بظاہر ناممکن نظر آنے والے اس کام کو جفاکش باسیوں نے ممکن بنا دیا۔ نہ کسی مشین کا استعمال ہوا، نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی، بس کچھ کرنے کی لگن تھی، ناممکن کو ممکن کرنے کا جذبہ تھا، اور علاقے کو سیراب کرنے کا مشن۔ بزرگوں نے ٹھان لی، آخر کار پہاڑ ہار گیا اور انسان جیت گیا۔ آئیں پہاڑ کا سینہ چیر کر بنائی گئی اس منفرد نہر کی کہانی دیکھتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ پہاڑ کا سینہ چیرا نہیں جا سکتا؟ ہنزا کی عوام نے، سست حسین آباد کی عوام نے یہ سچ ثابت کر دیا ہے۔ اس وقت آپ میرے اطراف میں پہاڑ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پہاڑ کا سینہ چیرا گیا ہے اور یہاں سے نہر گزاری گئی ہے، اور یہ واقعہ ہے 1983 اور 85 کے درمیان، جب مقامی افراد نے اس خطے کو، اس سرزمین کو آباد کرنے کا سوچا، چونکہ یہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی اور مرحلہ بڑا مشکل تھا۔ یہاں تک پانی پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے حکومتوں سے رابطہ کیا، انتظامیہ سے رابطہ کیا، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر انسانی جانوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر مقامی افراد نے کمر کس لی اور اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کام کا آغاز کیا۔ تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کی یہ ٹنل ہے اور انتہائی سلیقے سے بنائی گئی ہے۔ نیچے پانی بہہ رہا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی مٹیریل ہے، غالباً اس میں گنٹی ولچے کا استعمال بھی ہوا ہے، اور بلاسٹنگ بالکل نہیں ہوئی، خالصتاً مزدوروں نے کام کیا ہے، یہاں کی مقامی کمیونٹی نے کام کیا ہے، اور یہاں اندر ٹھنڈک کا بھی احساس ہے، اور ساتھ ساتھ اندھیرا نہیں اس ٹنل میں۔ جب آپ آخر تک جائیں گے تو وہاں پر وینٹیلیشن کے لیے اور روشنی کے لیے خاص سوراخ بھی رکھے گئے ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، بغیر گھبراہٹ کے یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ جو چھوٹے دل کے افراد ہیں، خاص طور میرے جیسے، جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے اندھیرے سے، انہیں بھی گھبراہٹ یہاں محسوس نہیں ہوتی۔ تو نیچے دیکھیں آپ، پانی بہہ رہا ہے، شفاف نہیں ہے اس وقت، چونکہ پورے گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال ہے، گلیشیئرز میں پگھلاؤ کا عمل تیز ہو چکا ہے، پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں تک ہمیں لے کر آنے میں تابش صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ جب کبھی ہم سست آئے تو سست کے اپنے لوگوں نے بھی، اور ساتھ ساتھ ہنزا کے ہمارے دوستوں نے بھی ہمیں بتایا کہ اس مقام کا لازمی طور پر وزٹ کریں، چونکہ یہ انسانی محنت کا ایک شاہکار ہے، اور یہاں پر ان مزدوروں کی عظمت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ محنت کے آگے جیت ہے۔ بہت سارے لوگ بظاہر کچھ کاموں کو انہیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن جب آپ اڑ جاتے ہیں، جب آپ مصمم ارادہ موجود ہوتی ہے، اور آپ کی عظمت کی مثال کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہتی ہے۔ تو اس ٹنل کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں ہم۔ ہمارے دوست ہیں جناب رضا تابش صاحب، سیاحت کے شعبے سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، شعر و شاعری کرتے ہیں، اور شعراء عموماً اپنے اشعار میں کچھ کرنے کی باتیں ضرور کرتے ہیں۔ محنت کی عظمت پر بھی ان کے اشعار ہوتے ہیں، لیکن بہت کم شعراء ہیں جو گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو تابش صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ تابش بھائی بتائیے گا، یہ ٹنل جو ہے بظاہر بڑا مشکل کام اس میں لگ رہا ہے، اور صرف باہر جس طرح آپ نے مجھے ہسٹری پڑھوائی، آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتایا، صرف 2 سال کے عرصے میں اتنا مشکل کام، اور چند مزدور ہیں، تقریباً 20 کے 30 کے قریب مزدور ہیں، انہوں نے یہ کر دکھایا۔ تو آپ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یار چیزیں کرنا بہت مشکل ہے، محنت مزدوری کرنا بہت مشکل ہے، انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اور ساتھ بھائی اس ٹنل کے بارے میں بھی اپنی معلومات ذرا شیئر کیجیے گا۔ علی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ٹنل، اس ٹنل کے تعمیر سے پہلے یا اس کو بنانے سے پہلے، اس ٹنل کے سامنے جو جگہ ہے حسین آباد کی سینکڑوں ایکڑ جو زمینیں ہیں، وہ سب غیر آباد اور بنجر تھیں۔ تو حسین آباد کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ مٹی کے اندر وہ طاقت ہے اگر اس کو پانی مہیا کی جائے، تو انہوں نے لہٰذا اس وقت 83 میں مقامی حکومت سے، جو اس وقت کی حکومت یہاں پر جس طرح کی حکومت تھی، ان سے رابطہ کیا کہ وہ اس پروجیکٹ پر جو ہے نا انویسٹمنٹ کریں، لیکن انہوں نے انسانی جانوں کے ضیاع کا بتا کر کہ یہ ایک ہائی رسک پروجیکٹ ہے، یہ فیزیبل نہیں ہے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر یہاں کے مقامی کمیونٹی نے، حسین آباد ہنزا کے لوگوں نے 60+، چونکہ اس وقت گھرانے بھی کم تھے، اتنی آبادی نہیں تھی، تو انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو ہم پہاڑ کا سینہ چیریں گے اور پانی لے کر آئیں گے۔ تو 60 سے زائد لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس کام کے لیے،
اور ان کے جو گھر کی خواتین تھی وہ کام کے دوران ان کے لیے کھانا بنا کر لاتی تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے مطلب کمپلیشن یا کام کے دوران میں کسی ایک شخص کی ایک انگلی تک کو بھی زخم نہیں آیا ہے. اور بالآخر مارچ 1985 میں یہ سینہ چیرنے میں کامیاب ہوئے. نیچے سے واٹر چینل بنایا, پراپر ایک ٹنل ہے, بیچ میں سے انہوں نے ملبہ اٹھانے کے لیے بھی جگہ چھوڑے ہیں, اس کے ذریعے سے ہوا بھی آتی ہے, روشنی بھی آتی ہے. اب یہ چیزیں ہمارے لیے عجوبہ اس لیے لگتی ہیں کہ اب ہم آرام طلب ہو گئے ہیں. ہم ہمارے لیے مشکل بالکل ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کر سکتے تھے. بالکل بالکل جی بالکل. دیکھیں نا وہ شعر نہیں ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ پکے ارادے والے لوگ ہوتے ہیں جی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو رضا بھائی نے بہت خوبصورت شعر بھی سنایا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بالکل اسی شعر کی عملی تشریح ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور جب آپ ٹھان لیتے ہیں کہ بھائی میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کچھ کر کے ہی رہتے ہیں. تو یہ پوائنٹ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے, خاص طور پر مجھ جیسے سست اور کاہل لوگوں کے لیے جو محنت پر بلیف نہیں رکھتے, جو ہر کام کو ناممکن سمجھتے ہیں. تو یہاں پر ڈیٹ بھی لکھی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ اس واٹر چینل کو نکالنے میں جن افراد نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے ان کے نام بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں. پہلے نمبر پر عبدالعزیز صاحب, پھر امان اللہ صاحب, رحمان بیگ صاحب, مغفور مرحوم مغفور اور غلام حیدر صاحب, عافیت نظر صاحب, اور اکثر دوستوں کے آگے مرحوم لکھا گیا ہے. کچھ احباب آج بھی حیات ہیں اور ہمارے بچوں کی ٹائم کم ہے, ہم نے واپس کردو بھی جانا ہے, ورنہ ہم کسی ایک کو ڈھونڈ کر اس حوالے سے لازمی ان سے معلومات لیتے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ملتے ہیں. محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.